اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے غلام کے بدلے، عورت کے بدلے جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، اسے بھلائی کے پیچھے لگنا چاہیے اور آسان کے ساتھ دیت اداد کرنی چاہیے۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف ہے اور رحمت ہے۔ اس کے بعد پھر جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ عقل مند و قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس بحث تم قتل ناحق سے بچے رہو گی۔ یہاں پہ قصاص کی تفصیل بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی اے مسلمانوں، قصاص کے وقت عدل سے کام لیا کرو۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، اس کے بارے میں حد سے نہ بڑھو جیسے کہ اگلے لوگ حد سے بڑھ گئے اور اللہ کا حکم بدل دیا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں بنو قریظہ اور بنو نذیر کی جنگ ہوئی تھی، جس میں بنو نذیر غالب آئے تھے۔ اب یہ دستور ہو گیا تھا کہ جب نذری کسی قرضی کو قتل کرے تو اس کے بدلے اسے قتل نہ کیا جاتا تھا، بلکہ 100 وسق کھجور بطور دت میں لی جاتی تھی۔ اور جب بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نذیر کے آدمی کو قتل کر دیتا تو قصاص میں اس کو قتل کر دیا جاتا، اور اگر دت لی جائے تو ڈبل یعنی 200 وسق کھجور لی جاتی تھی۔ بس اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے اس رسم کو مٹا دیا اور عدل اور مساوات کا حکم دیا۔ ابو حاتم کی روایت میں اس آیت کی شان نزول اس طرح بیان ہوا ہے کہ عرب کے 2 قبیلوں میں جدال اور قتال ہوا کرتا تھا۔ اسلام کے بعد اس کا بدلہ لینے کی ٹھانی اور کہا کہ ہمارے غلام کے بدلے ان کا آزاد قتل ہو اور عورت کے بدلے مرد قتل ہو، تو ان کی رد میں آیت نازل ہوئی اور یہ حکم بھی منسوخ ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے کہ جس کا ترجمہ پس ہر قاتل مقتول کے بدلے مار ڈالا جائے گا، خواہ آزاد نے کسی غلام کو قتل کیا ہو، خواہ اس کے برعکس ہو، خواہ مرد نے عورت کو قتل کیا ہو، خواہ اس کے برعکس ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مرد کو عورت کے بدلے قتل نہیں کرتے تھے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، النفس بالنفس وعین بالعین۔ پس آزاد لوگ سب برابر ہیں، جان کے بدلے جان لی جائے گی، خواہ قاتل مرد ہو خواہ عورت ہو۔ اس طرح مقتول خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، جبکہ ایک آزاد انسان نے ایک آزاد انسان کو مار ڈالا ہے تو اسے بھی مار ڈالا جائے گا۔ اسی طرح یہی حکم غلاموں اور لونڈیوں میں بھی جاری ہوگا۔ جو کوئی جان لینے کے ارادہ سے دوسرے کو قتل کرے گا وہ قصاص میں قتل کیا جائے گا، اور یہی حکم قتل کے علاوہ اور زخموں کا اور دوسرے اعضاء کی بربادی کا بھی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی اس آیت کو منسوخ بتلاتے ہیں، النفس بالنفس کو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سوری رحمۃ اللہ علیہ، ابن ابی کلیلہ اور داؤد رحمۃ اللہ کا مذہب ہے کہ آزاد نے اگر غلام کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں بھی قتل کیا جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ،
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن جبیر، حضرت ابراہیم نخعی، حضرت قتادہ اور حضرت حکم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام بخاری، علی بن مدنی، ابراہیم نخعی اور روایت کی روح سے حضرت سوری کا بھی یہی مذہب ہے کہ اگر کوئی آقا اپنے غلام کو مار ڈالے تو اس کے بدلے اس کی جان لی جائے گی۔ دلیل میں یہ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے غلام کی ناک کاٹے ہم بھی اس کی ناک کاٹ دیں گے، اور جیسے خصی کرے اس سے بھی یہی بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن جمہور کا مذہب ان بزرگوں کے خلاف ہے جو کہتے ہیں آزاد غلام کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ غلام مال ہے، اگر وہ خطا سے قتل ہو جائے تو دیت یعنی جرمانہ نہیں دینا پڑتا، صرف اس کے مالک کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور اس طرح اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ کے نقصان پر بدلے کا حکم نہیں آیا۔ مسلمان کافر کے بدلے قتل کیا جائے گا یا نہیں، اس بارے میں جمہور علماء امت کا مذہب تو یہی ہے کہ قتل نہیں کیا جائے گا، اور دلیل صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ مسلمان کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ اس حدیث کے خلاف نہ تو کوئی صحیح حدیث ہے اور نہ کوئی ایسی تعویل ہو سکتی ہے جو اس کے خلاف ہو، لیکن تاہم صرف امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ مسلمان کافر کے بدلے قتل کر دیا جائے۔ یہاں پہ مسئلہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مرد عورت کے بدلے قتل نہ کیا جائے، اور دلیل میں مندرجہ بالا آیت کو پیش کرتے ہیں، لیکن جمہور علماء اسلام اس کے خلاف ہے، کیونکہ سورہ مائدہ کی آیت عام ہے جس میں النفس بالنفس موجود ہے۔ اللہ واضح حدیث میں بھی ہے، یعنی مسلمانوں کے خون آپس میں یکساں ہیں۔ حضرت لیث رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ خاوند اگر اپنی بیوی کو مار ڈالے تو خاص کر اس کے بدلے اس کی جان نہیں لی جائے گی۔ یہاں پہ مسئلہ چاروں ائمہ اور جمہور امت کا مذہب ہے کہ کئی لوگوں نے مل کر ایک مسلمان کو قتل کیا ہو تو وہ سارے اس ایک کے بدلے قتل کر دیے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت میں 7 آدمیوں نے مل کر ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، تو حضرت عمر نے ان 7 کو ایک کے بدلے میں قتل کروا دیا اور فرمایا اگر سنا بستی کے سب لوگ اس قتل میں شریک ہوتے تو میں سب کو قتل کرا دیتا۔ آپ کے اس فرمان کا خلاف آپ کے زمانے میں کسی صحابی نے نہیں کیا، بس اس بات پر گویا اجماع ہو گیا۔ لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک کے بدلے صرف ایک ہی قتل کیا جائے، زیادہ قتل نہ کیا جائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، عبد المالک بن مروان رضی، ابن سرین، حبیب بن ابی ثابت رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی مروی ہے۔ ابن المنذر فرماتے ہیں کہ یہی زیادہ صحیح ہے، اور ایک جماعت کو ایک مقتول کے بدلے قتل کرنے کی کوئی دلیل نہیں، اور حضرت ابن زبیر سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ اس مسئلے کو نہیں مانتے تھے۔ بس جب صحابہ نے اختلاف ہوا اس میں تو آپ مسئلہ غور طلب ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ اور بات ہے کہ کسی قاتل کو مقتول کا کوئی وارث کچھ حصہ معاف کر دے، یعنی قتل کے بدلے وہ دیت قبول کر لے، یا دیت بھی اپنے حصے کو چھوڑ دے اور صاف صاف معاف کر دے۔ اگر وہ دیت پر راضی ہو گیا ہے تو قاتل بھی مشکل نہ ڈالے بلکہ اچھائی سے وصول کرے، اور قاتل کو بھی چاہیے کہ بھلائی کے ساتھ اسے ادا کرے، ہیل اور حجت نہ کرے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مذہب اور امام ابو حنیفہ اور آپ کے شاگردوں کا اور امام شافعی اور امام احمد کا ایک روایت کی روح سے یہ مذہب ہے کہ مقتول کے اولیاء کو قصاص چھوڑ کر وید پر راضی ہونا اس وقت جائز ہے جب خود قاتل بھی اس پر آمادہ ہو۔ لیکن اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس میں قاتل کی رضامندی شرط نہیں۔ سلف کی ایک جماعت کہتی ہے کہ عورتیں قصاص سے درگزر کر کے دیت پر اگر رضامند ہو تو ان کا اعتبار نہیں۔ حسن قتادہ، زہری، ابن شرما، لیث اور اوزاعی کا یہی مذہب ہے، لیکن باقی علماء دین ان کے مخالف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے بھی دیت پر رضامندی ظاہر کی تو قصاص جاتا رہے گا۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ قتل عمدہ میں
دیت لینا یہ اللہ کی طرف سے تخفیف ہے اور مہربانی ہے، اگلی امتوں کو یہ اختیار نہ تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل پر قصاص فرض تھا، انہیں قصاص سے درگزر کرنے اور دیت لینے کی اجازت تھی، لیکن اس امت پر یہ مہربانی ہوئی کہ دیت لینے کی بھی جائز کی گئی۔ تو یہاں تین چیزیں ہوئیں، قصاص، دیت اور معافی۔ اگلی امتوں میں صرف قصاص اور معافی ہی تھی، دیت نہ تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل تورات کہ ہاں صرف قصاص اور معافی تھی، اور اہل انجیل کے ہاں صرف معافی ہی تھی۔ پھر فرمایا جو شخص دیت یعنی جرمانہ لینے کے بعد یا دیت قبول کر لینے کے بعد بھی زیادتی پر تل جائے، اس کے لیے سخت دردناک عذاب ہے، مثلا دیت بھی لے لی اور پھر قتل کے در پہ بھی ہوا وغیرہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص سے کوئی مقتول یا مجروح ہو تو اس تین باتوں میں سے ایک کا اختیار ہو، یا قصاص یعنی بدلہ لے، درگزر کرے اور معاف کر دے، یا دیت یعنی جرمانہ لے لے اور اگر کچھ اور کرنا چاہے تو اسے روک دو۔ ان میں سے کسی ایک چیز پر رضامندی کے بعد بھی جو زیادتی کرے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے گا۔ احمد دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے دیت لی پھر قاتل کو قتل کیا تو اب میں اس سے دیت بھی نہ لوں گا بلکہ اسے قتل ہی کراؤں گا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اے عقل مند، اور قصاص میں نسل انسانی کے بقا ہے، اس میں حکمت عظیمہ ہے۔ وہ بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک کے بدلے ایک قتل ہوا تو دو مرے، لیکن دراصل اگر سوچو تو پتہ چلے گا کہ یہ سبب زیست ہے۔ قاتل کو خود خیال ہوگا کہ میں اسے قتل نہ کروں ورنہ خود بھی قتل کر دیا جاؤں گا، تو اس فعل بد سے رک جائے گا، تو وہ دو آدمی قتل اور خون سے بچ گئے۔ اگلی کتابوں میں بھی یہ بات بیان فرمائی تھی کہ قتل کو روک دیتا ہے، لیکن قرآن میں بہت ہی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اس مضمون کو بیان کیا گیا۔ پھر فرمایا کہ یہ تمہارے بچاؤ کا ثواب ہے کہ ایک تو اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رہو گے، دوسرے نہ کوئی کسی کو قتل کرے گا اور نہ وہ قتل کیا جائے گا۔ زمین پر امن اور ایمان، سکون اور سلامتی رہے گی۔ تقوی تمام نیکیوں کی کرنے اور تمام برائیوں کو چھوڑنے کا نام ہے۔ صدق اللہ العظیم۔